جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو سپریم کورٹ پہ، جو حکومت پہ اور اس وقت جو ملکی معاملات جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو تنقید کی ہے، جو کرٹیسزم کیا ہے، میرے خیال میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا۔ اس قسم کی چیز ہم نے کبھی اس طرح نہیں سنی کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ادارے کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا، حکومت کے اوپر بھی کیا اور اوور آل جو ملک کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آج اس وقت پاکستان کے اندر آئین کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ چاہے تو اپنا سر جو ہے وہ ریت کے اندر دبا لے، اور ہم نے یہی کیا بھائی۔ یہ باقاعدہ انہوں نے کہا وہاں بینچ پہ بیٹھ کے، انہوں نے کہا وٹ ایور از ہیپننگ ایوری ون نوز، جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے ہر کسی کو پتا ہے۔ ایز اے سپریم کورٹ ٹوڈے وی ہیو بریڈ آور ہیڈز ان دا سینڈ۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کو بطور ادارہ سپریم کورٹ ہم نے اپنے سر جو ہیں وہ اس میں ریت کے اندر دبا دیے ہیں، کیونکہ ہم کچھ دیکھنا نہیں چاہتے اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دا ریالٹی، کیونکہ ہم حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر۔ میں پورا ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہاں پہ کہا۔ آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الٹیمیٹلی اٹ ول بی آور ریسپانسبلٹی فار ہیومن رائٹس وائلیشنز۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ داری ہم پہ آئے گی۔ الٹیمیٹلی بالآخر ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر اس حوالے سے ہم نے کچھ نہ کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ذکر کیا، آگے جا کے انہوں نے جبری گمشدگیوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ڈونٹ لیٹ دیم اسپیک۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، ہم انہیں بات نہیں کرنے دیتے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے ہم کہتے نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، اٹ از اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن، دا گریو وائلیشنز دیٹ آر ٹیکنگ پلیس۔ یہ مسئلہ آئین کا ہے اور سنگین انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن عدالت میں جب بھی کوئی بات کرنے لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جناب آپ صرف ادھر تک بات کریں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج براہ راست اس چیز کو ایک طرح سے ایڈریس کیا کہ ہم تو لوگوں کو یہاں پہ بات ہی نہیں کرتے دیتے، یہ آئین کا مسئلہ ہے، یہ جو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ پینڈنگ پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ پڑی ہوئی ہے، ان کی مراد سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان، چیف جسٹس صاحب تھے، وہ جو پٹیشن ہے وہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ان میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ہے، لیکن اس کو کوئی لگاتا نہیں ہے، اس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آج ایک حاضر سروس جج نے ایک بینچ کے اندر بیٹھ کے جس طریقے سے تنقید کی ہے، جس طریقے سے ایک آئینہ دکھایا ہے سب کو، میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور بار بار جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں، گریو وائلیشنز کا ذکر کر رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کی اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیک ہے۔ آج جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے، کہ ایک جماعت جو ہے وہ صرف ہو پارلیمنٹ کے اندر اور وہ ایک سیٹ جیت کے آئی اور باقی انڈیپینڈنٹ ہو تو 70 جو ہے مخصوص نشستیں اس کو دے دیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں دے سکتے جناب؟ اگر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے تو ہم کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ تو نہیں کر سکتے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں ری رائٹنگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میری اپنی انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ جو جیت کے آیا ہوا 70 سیٹیں ساری اس کو دے دی جائے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ وائی ناٹ اگر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزوں کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ بحث وغیرہ ہوئی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اگر مخصوص نشستیں اس طرح کسی کو بھی دے دی جائیں گی کہ ووٹ کے عمران خان کے نام پہ پڑا ہے اور نشستیں ہم دے دیں میاں صاحب کو، یہ میں ایز اے مثال کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا مخصوص نشستوں کی بنیاد پر عام انتخابات کے آؤٹ کم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کہ ہم جو عام انتخابات میں لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ اس کو دیے ہیں، کسی اور کو دیے ہیں، لیکن مخصوص نشستیں ہم کسی اور کو دے دیں، جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے اور نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، JUIF، نون لیگ، انہوں نے آپس میں بانٹ لی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جماعتیں اکثریت نہیں لے سکیں انہیں مخصوص نشستوں کے ذریعے اکثریت دی جائے گی۔ یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا۔ تو کافی آج اس طرح کے ریمارکس وغیرہ وہاں پہ آئے، دوبارہ سوموٹو لینے کا بھی غالباً ذکر ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو 8 فروری کا معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، سارے آئین کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اصل میں آئین کانسٹیٹیوشن وہ اسمبلی چینج کرتی ہے اور اس میں لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں۔ اگر وہ اسمبلی میں جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر الیکشن ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو وہ تو ساری جو چیز جب تک ہم اس کے اوپر
روشنی نہیں ڈالیں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو ہم جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو ایک اس کے اندر محدود کر رہے ہیں. ہم نے سینڈ کے اندر یعنی ریت کے اندر اپنے سر دبائے ہوئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. بڑی سخت باتیں کی ہیں جناب. آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. دیکھتے ہیں کہ اب آگے یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، آگے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں پورا یقین ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور تمام جج صاحبان کی جو رائے ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. اچھا، ایک اور یہ خبر جناب، پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں سلپ، تعداد 14 ہو گئی. جی ہاں جی، اب تک 14، مطلب یہ پوری کرکٹ ٹیم اور 3 ایکسٹرا بندے بھی جو ہے، شاید یہ کوچ بھی ہو، سلیکشن کمیٹی بھی ہو کہ جناب اس کی بنائی جا سکتی ہے. 14 فضائی میزبان صرف کینیڈا میں سلپ ہو چکے ہیں. اب پی آئی اے کے اندر نوکری حاصل کرنا ایک زمانے میں ڈریم ہوتی تھی. ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نوکری بڑی ویل پیڈ ہے، آپ دنیا گھومتے ہیں، بڑی اچھی آپ کو تنخواہ ملتی ہے پاکستان کے دیگر اداروں کے مقابلے میں، اور بڑی سوٹ آفٹر یہ جاب ہے. لیکن اس وقت ملک کی حالت یہ ہے کہ پی آئی اے کے فضائی میزبان غائب ہو رہے ہیں، سلپ ہو رہی ہیں. وہاں پہ انلیگل ہوگا، یہ جا کے وہاں پہ محنت مزدوری کرے گا، کسی شاپ میں کام کرے گا، کسی فیکٹری میں کام کرے گا، لیکن اس کو پتا ہے کہ جناب میری عزت، مال، دولت محفوظ ہوگی. یہ حالت نہیں ہوگی جس طرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ اور ہم سب لوگ سینڈ کے اندر سر دبا کے بیٹھے ہوئے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. اس کو پتا ہے کہ میں چاہے انلیگل بھی ہوں گا لیکن میرے ساتھ کسی عدالت میں ناانصافی نہیں ہوگی، مجھے پولیس تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گی، آدھی رات کو میرا گھر توڑ کے پولیس اندر نہیں گھسے گی. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں تبھی اب میک شور کرتے ہیں جب آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں. اور اسی لیے جو بات آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی کہ کانسٹیٹیوشن از ناٹ بینگ اپ ہیلڈ، قانون کی عملداری نہیں ہو رہی، آئین کی عملداری نہیں ہو رہی، آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ وہ ایشو ہے. جب اس طرح کے ایشو ہوں گے تو ہر جگہ پہ آپ کو پرابلمز نظر آئیں گے. کوئی آپ یوٹوپیا نہیں کریٹ کر سکتے کہ آپ صرف کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آئین کی کتاب ہم نے چھاپ دی ہے، اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور ہر کسی نے کرنا ہے. آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، حکومت نے بھی کرنا ہے، اداروں نے بھی کرنا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا حالات میں بہتری نہیں آ سکتی. آپ آئسولیشن کے اندر کوئی بھی یوٹوپیا یعنی ایک ایسی انوائرمنٹ جس میں ہر چیز آئیڈیل ہو وہ کریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ان ٹوٹیلٹی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اب دوسری طرف حکومت کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے 2 دن سے شور مچایا ہوا، آپریشن عزم استحکام، آپریشن عزم استحکام ہوگا، یہ ہوگا. جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ 9 مئی والے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کچھ کہتے رہے. اور تاثر پوری دنیا میں یہ چلا کہ جیسے جناب بہت بڑا کوئی آپریشن ہونے لگا ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی فوج ایکسٹرا جانے لگی ہے، یا کسی اور ملک کے کسی اور حصے میں فوج ایکسٹرا جانے لگی ہے. رات کو پھر وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، جناب وزیر اعظم آفس کی طرف سے ایک نئی کلیریفیکیشن آ گئی کہ عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، سابقہ آپریشن سے موازنہ نہ کیا جائے. بھائی غلط کس کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے؟ مطلب حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ ہر بدلتے منٹ کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں. ایک دن اچانک آ کے آپ نے اعلان کر دیا کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، جب سب نے اس کی مخالفت کی، کہا خبردار جو ہم نہیں ہونے دیں گے، ہماری ڈیڈ باڈیز کے اوپر سے ہوگا. اب ہم اپنی عوام کو اس کے جو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں آپریشن کے ذریعے نقل مکانی کرنی پڑتی ہے. بہت ساری قربانیاں دی ہیں، عوام نے دی ہیں، اداروں نے دی ہیں، فوجی افسران نے دی ہیں، جوانوں نے دی ہیں، پولیس والوں نے دی ہیں، سب نے یہاں پہ شہادتیں دی ہیں. کیونکہ آپریشنز کا جناب ایک جو چہرہ یہاں پہ قوم نے دیکھا ہوا ہے، اس میں قوم کے لوگ، عام جو عوام ہے وہ بھی متاثر ہوئے، اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، بم دھماکے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کے ملک کے دیگر علاقوں میں گئے. تو جب یہ اتنا بڑا انہوں نے اناؤنس کر دیا جی آپریشن عزم استحکام ہوگا اور یہ ہوگا، تو ان کو پہلے یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اب جب آگے سے کرٹیسزم آیا تو رات کو جناب پرائم منسٹر آفس اب یہ بتا رہے کہ نہیں ویسا تو آپریشن ہونا ہی نہیں، اب تو ملک میں کوئی نو گو ایریا ہی نہیں ہے، اب تو صرف ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے ہیں اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور ان ٹوٹیلٹی چیزوں کو جو ہے بہتر کرنا ہے. تو بھائی یہ چیز آپ پہلے بتا دیتے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس تھی جو آپ نے پہلے نہیں بتائی؟ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مجموعی دانش اور سیاسی اتفاق رائے سے شروع کیے گئے اور مثبت اقدام کی پذیرائی کرتے ہوئے تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر غیر ضروری بحث کو بھی ختم کرنا چاہیے. بھائی غیر ضروری بحث شروع کس نے کروائی؟ انہوں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپریشن کی حمایت تو علی امین گنڈا پور نے بھی کر دی ہے،
ایسا تاثر دیا کہ آپریشن تو صرف خیبر پختونخوا میں ہونا ہے. پھر آگے سے جب مولانا نے بھی کرٹیسزم کیا, ANP والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا, PTI والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا, اب یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت چلائی کس طرح جا رہی ہے ڈاگزم پہ, کہ روز اٹھ کے نئی پالیسی بنا دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں, اگر یہ جو بات ہے کہ اس طرح کے مسائل ہیں ملک میں, ہیں کالعدم تنظیمیں ہیں, انتہا پسندی ہے, یہ سب کچھ ہے. نیشنل الیکشن جو پلان تھا وہ بہترین تھا, اس کے اوپر عمل درآمد بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوا. اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے تو ضرور کروائے, اور اس میں ساری جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے, لیکن پہلے کمیونیکیٹ تو کر لیں. پہلے آ کے آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں, پہلے آپ آ کے ان کو 9 مئی والا کہہ رہے ہیں, اور پھر اگلے دن آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم نے تو آپریشن کسی اور طریقے سے کرنا ہے. تو یہ اس سے آپ ان کی سنجیدگی کا یا پھر ان کی کمیونیکیشن پالیسی کا یا آپ ان کے ایڈوائزرز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ جناب کس طرح کرنا ہے. بھائی کچھ تو دیکھیں نا کہ آپ نے چیزوں کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سارے مسائل ہیں, اور بڑی قربانیاں دی ہیں اس قوم نے, بڑی قربانیاں دی ہیں عوام نے, بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اداروں نے, ہماری مسلح افواج نے, ہماری پولیس نے, ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے, سب نے شہادتیں دی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اس مسئلے کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے. یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے. اگر آپ دہشت گردی جیسے مسئلے کو بھی اتنا آپ بنا دیتے ہیں, پولرائزیشن کا شکار کر دیتے ہیں, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے. یہ حکومت کیا کسی قسم کی بھی کوئی پالیسی بنا سکتی ہے, کسی طور پہ بھی یہ کوئی سیاسی کشن دے سکتی ہے. یہ دہشت گردی جیسے معاملے کو انہوں نے اتنا کنٹروورشل بنا دیا جس پہ پوری قوم کا جو ہے ایک طرح سے اتفاق رائے ہے کہ جناب اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور آج جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے, یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار آ کے ہونٹ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو ہونٹ کریں گے اگر ان چیزوں کا تدارک نہیں کیا گیا, ان معاملات کے اوپر غور نہ کیا گیا. اور میرے خیال میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ عوام کا رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے, پھر اس ووٹ کی عزت ہوتی ہے, اس ووٹ کی عزت کو بحال کرنا ہوتا ہے, اس ووٹ کی عزت کا پہرا کرنا ہوتا ہے, اور پھر اسی کے ذریعے اسمبلی بنتی ہے, وہی آئین تبدیل کرتی ہے. تو بار بار آئین دکھانے سے یا آئین کی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی. اصل جو چیز ہے, جو آئین کی روح ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت ضروری ہے. اور اس کی جو بنیادی چیز ہے کہ الیکشنز کیسے ہوئے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جلد یہ کیس اٹھائے گی کہ الیکشن میں جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں ان کے کیا معاملات ہیں, ان کو دیکھے گی, اور جو بھی حقائق ہوں گے وہ سامنے آئیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.